الذين يقولون ربنا إننا آمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ درس تفسیر میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا، جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کرتے ہیں، یقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، یعنی ناحق، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یأمرون، وہ لوگ جو حکم دیتے ہیں، امر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، بالقسط، عدل کا، من الناس، لوگوں میں سے۔ فَبَشِّرْهُمْ، پس ایسے لوگوں کو، یعنی جو کافر ہیں، ان کو آپ خوشخبری سنا دیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ علیم دردناک کہتے ہیں، علم سے علیم ہے، یعنی دردناک۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ حبطت کیے گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، اور والآخرہ، آخرت میں، وما لہم، اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے، من ناصرین، نصرت کرنے والا، یعنی ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب ذرا اس کی وضاحت پہ آتے ہیں تھوڑا سا۔ پچھلی آیتوں میں ایک عنوان ذکر ہوا جس میں کہا گیا کہ اگر آپ دلیل لے کر آتے ہیں تو ان سے جھگڑا نہ کرو، بلکہ ان کو کہو کہ ہم نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ وہ آیت کا ایک الگ حصہ تھا۔ اب یہاں پر ایک نئے انداز، نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں، یعنی جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے عنوان بات کی آیتوں کی، نشانیوں کی، خدا کی آیات کی کفران کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ تیسرا کام ان کا یہ ہے کہ وہ عدل کرنے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یا عدل کا حکم دینے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ، کچھ گروہ ایسے تھے کہ جو الہی انبیاء کو قتل کرنا ان کا ایک پیشہ بن گیا تھا، اور صرف بنی اسرائیل والوں نہیں، کچھ لمحات میں ہی، کچھ وقتوں میں ہی 40 سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا۔ اور ایسے افراد جو امر بالمعروف کا حکم دیتے تھے، یعنی امر بالقسط کا حکم دیتے تھے، ایسے لوگوں کو بھی قتل کیا، جو 100 سے بھی زیادہ، 112 افراد کو قتل کیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ آیت تو رسول خدا کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور اس وقت تو صرف آپ خود رسول خدا ہیں،
اس وقت تو نبی کو قتل کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. تو پھر اس آیت میں ان کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یا کن کو تنبیہ کی جا رہی ہے, کن کو عذاب کی بشارت دی جا رہی ہے, یہ توجہ طلب ہے. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود موجود تھے. وہی یہود کچھ ایسے لوگ جو انہی کی نسل سے تھے, اور کچھ ایسے تھے کہ جو نسل سے تو نہیں تھے لیکن انہی کے کردار کے ساتھ متصف تھے. یعنی اس وقت زندہ افراد کچھ ایسے تھے جو اپنے پہلے والے لوگوں کے اعمال پر راضی تھے. خداوند متعال نے اس آیت کے ذریعے سے سختی کی ہے ان پر کہ جو دلی طور پر بھی اپنے گزشتہ قاتلین کافرین کے اعمال پر راضی ہے وہ بھی اس جرم میں شامل ہے. لہذا خدا نے یہاں پر بشر ہم کہہ کر ایک طرح سے تنقید بھی کی اور دھمکی بھی دی ہے. جیسے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں نا کہ اے اللہ ان پر لعنت کر جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا, ان پر لعنت کر جنہوں نے ان قاتلین کی مدد کی, اور ان پر بھی لعنت ہو کہ جو قتل کو سنیں اور اس پر راضی رہیں, خوش رہیں. آواز نہیں آ رہی میری؟ معذرت, میں شاید لیفٹ ہو گیا تھا, مجھے توجہ نہیں ہوئی اس طرف. آواز آ رہی ہے؟ ہم تو پریشان ہو گئے تھے. مجھے موبائل پہ توجہ نہیں ہوئی کیونکہ میں دوسرے موبائل پہ پڑھا رہا تھا تو اس لیے سے توجہ نہیں ہوئی. خوب بات ہو رہی ہے کہ جی وہ لوگ جو خدا کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور امر بالقسط کرنے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب کی نوید ہے, ان کو خوشخبری دے دیں. تو یہاں میں نے سوال رکھا کہ اس دور میں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انبیاء کے قاتل تو موجود نہیں تھے, تو پھر ان کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے ان کی بات کی جا رہی ہے کہ رسول خدا کے دور میں کچھ ایسے افراد موجود تھے کہ جو ان قاتلین کے اس عمل پر راضی تھے. یعنی انبیاء کے قاتلین کے عمل پر جو راضی ہوں, اللہ کہتے ہیں تم بھی اسی جرم میں شامل ہو. لہذا ان کو تنبیہ اور تنقید اور دھمکی کے طور پر ان کو دردناک عذاب کی خبر بھی دی ہے. بنی اسرائیل نے بہت سے انبیاء کا قتل کیا ہے. ایک روایت میں ملتا ہے, تفسیر میں لکھا ہے کہ 43 انبیاء کو انہوں نے ایک ہی ساتھ میں قتل کیا, اور پھر 112 کے قریب وہ لوگ جو امر بالمعروف کرتے تھے, امر بالقسط کرتے تھے, ایسے لوگوں کو قتل کیا. تو قاتلین وہ تھے, لیکن رسول خدا کے دور میں بھی جو اس قتل پر راضی ہیں, اللہ کہتا ہے تم بھی اس جرم میں شامل ہو. اب یہاں پر رضامندی کی علامت دو طرح سے ہو سکتی ہے. رضامندی کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم نے زیارت میں پڑھا نا کہ امام حسین کے متعلق ہم ایک سلام پیش کرتے ہیں اور پھر ان کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں, تو ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم ملعن قتل, اے اللہ ان پر لعنت کر کہ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا. دوسری لعنت کن پہ کرتے ہیں کہ ان پر لعنت ہو کہ جنہوں نے امام حسین کے قاتلین کی مدد کی, یعنی قتل کرنے والوں کی ساتھ تھے, تعاون کیا ان کا.
اور تیسرے لعنتی وہ شمار کیے گئے کہ جو اس قتل میں موجود نہیں ہے، مدد میں بھی موجود نہیں ہے، وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مقامات پہ ہیں، تو وہ جہاں کہیں بھی ہیں لیکن انہوں نے قتل کو سنا اور اس پر راضی رہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ یہاں اس آیت میں بھی وہی رخ دیا جا رہا ہے کہ رسول خدا کے دور میں موجود جو لوگ ہیں یہ انبیاء کے قاتل نہیں ہیں، نہ ہی ان کے سہولت کار مددگار ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگ تو گزر گئے، لیکن اب ان کو کیوں دردناک عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ان میں سے جو لوگ، یعنی ابھی جو حال حاضر میں یہود و نصارہ میں سے جو بھی ان کے جرم میں راضی ہیں، ان کی جنایت پر راضی ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ آج کی میں تازہ ایک خبر کا طور پر عرض کروں کہ گزشتہ روز امریکہ اور اسرائیل کی خباثت کی باعث رہبر عظیم الشان شہادت کے اعلی درجے پر جا پہنچے۔ اب ان میں ایک قاتلین پر دردناک عذاب ہے جنہوں نے خود قتل کیا ہے، اور قاتلین کے سہولت کار، وہ منافق، وہ عرب ممالک کہ جن کی سرزمینوں سے وہ میزائل فائر کیے گئے، یا جن کی سرزمینوں سے وہ میزائل گزر کر وہاں پہنچے اور وہ اس پر راضی رہے، ایسے لوگ بھی اس دردناک عذاب کا، اس مجرم میں، وہ جرم میں شامل ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن اس قتل پر خاموش ہیں اور قاتلین کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولتے، وہ بھی اس جرم میں شامل ہیں۔ صرف مجرم قاتل نہیں ہوتا، مجرم سہولت کار بھی ہوتا ہے، اور اس جرم پر خاموش رہنا والا بھی مجرم کہلاتا ہے۔ لہذا قرآن نے جو بات کی کہ انبیاء کے قاتل، یعنی پہلے کام وہ جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، پہلا کام ان کے لیے، یعنی وہ انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کر کے ہی ان کے اندر جرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کے قاتل بن جائیں۔ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ بات دیکھیں نا، کہ ان کے اندر پہلے وہ کافر بنتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، حکم خدا کی عدولی کرتے ہیں۔ جب وہ کافر قرار پاتے ہیں تبھی ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کریں۔ میں اس موضوع پہ نہیں آ رہا، تھوڑا سا بات چلنے دیا کریں، کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ انٹرپٹ نہ کیا کریں درمیان میں۔ خوب، کفر، بات یہ ہو رہی ہے کہ کفر اور منحرف عقائد باعث بنتے ہیں کہ انسان اس خطرناک عمل کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی انبیاء کو قتل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن یہ کفر ہے کہ جو انسان کو اس نہج تک آ کے پہنچاتا ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے کو قتل کر دیں تو ان کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اور دوسری بات کہ انبیاء قتل کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے نمائندوں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ کیا انبیاء نے ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا حق مارا ہوتا ہے؟ ان کا کوئی پیسے چھین لیے ہوتے ہیں؟ نہ وہ ان کے مادی وسائل کا نقصان دہ ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوتا ہے۔ انبیاء کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کے پیغام، اللہ کے نظام کی، اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی حق کا اظہار انبیاء کی ذمہ داری ہوتا ہے، اور یہی حق کا اظہار ہی ہے کہ جس سے لوگ انبیاء اور اولیاء کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ لیکن انبیاء اور اولیاء میں یہ استقامت ہے، یہ حوصلہ ہے کہ وہ حق
کے اظہار کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ چاہے اس راہ میں شہید بھی کر دیے جائیں وہ اپنا کام ترک نہیں کرتے. اور دشمن کیا کرتا ہے؟ کفر کیا کرتا ہے؟ یہ حق کے مقابلے میں آ کر اس نہج پر آ جاتے ہیں کہ چاہے انبیاء کو قتل بھی کر دیا جائے وہ نہیں گھبراتے اس کام سے. امام خمینی نے اپنے دور میں ایک فرمان بیان کیا تھا اسی متعلق، یعنی تھوڑا سا توجہ کیجئے گا اس بات کو، کہ امریکہ اور ان کے حواری سمجھتے ہیں کہ ہم خمینی کو مار کر انقلاب کو ختم کر دیں گے اور اپنا تسلط قائم کر لیں گے، یعنی خمینی کے مرنے سے ہماری مشکل حل ہو جائے گی. تو انہوں نے ایک وہ بچے اور استاد کی مثال دی تھی کہ بچے اسکول جا کر دعا کرتے ہیں کہ آج ہمارا استاد مر جائے. خوب ان کی دعا قبول ہوئی اور استاد مر گیا. قبول سے مراد ان کی دعائیں لگ گئیں اور استاد مر گیا. دوسری مرتبہ جب وہ گئے تو دیکھا کہ اس استاد کی جگہ پر ایک اور استاد آ گیا. پھر وہ استاد مر گیا تو اس کی جگہ پر ایک اور استاد آ گیا. تو یہ بچے دعائیں کرتے کہ ہماری جان چھوٹے اس پڑھنے سے. تو کسی سیانے بندے نے ان کو سمجھایا کہ بھائی استاد کے مرنے سے تمہاری مشکل حل ہونے والی نہیں ہے، تم نے پڑھنا ہی ہے. امام خمینی نے اس مثال کو بیان کیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ خمینی کے مرنے سے تمہاری مشکل حل ہونے والی نہیں ہے، تم یہ دعا کرو کہ خدا مر جائے، اور خدا کو موت نہیں ہے. اگر خمینی مرتا ہے تو تمہاری مشکل حل نہیں ہوگی، اس کی جگہ پر اللہ ایک اور سید عطا کر دے گا، ایک اور سردار عطا کر دے گا. اور پھر دنیا جہان نے دیکھا کہ 36 سال رہبریت کی گئی سید علی خامنئی کے ذریعے سے، اور اتنی شان و شوکت سے رہبریت کی گئی. خداوند کریم نے اس مرد مجاہد سے وہ کام لیا کہ رہتی دنیا تک وہ سرخرو ہو گئے اور اپنا آخری منزل، اپنا مقام شہادت پا گئے، جس کی وہ جوانی کے دور سے ہی خواہش کرتے آ رہے تھے. لہذا خمینی ہوں یا خامنائی ہوں یا کوئی بھی حق بیانی کرنے والا ہو، ان کے مرنے سے، ان کی شہادت سے دشمن کی مشکل حل ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ خدا ہی ہے جو ایک نبی کے بعد ایک اور نبی بھیجتا ہے، ایک ہادی کے بعد ایک اور ہادی بھیجتا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. یہ قرآن نے سنت بیان کی ہے، ایک اللہ کا طریقہ بیان کیا ہے، قانون بیان کیا ہے. لہذا انبیاء اور اولیاء حق بیانی سے نہیں پیچھے ہٹتے. رہبر معظم سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ بار بار امریکہ کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں، تو یہ باتیں تکراری ہیں اور تکراری باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو سید بزرگوار نے فرمایا تھا کہ کیونکہ وہ بار بار اسلام پر بات کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، نظام کے خلاف بات کرتے ہیں، جب وہ بار بار کریں گے تو ہم بھی ان کے خلاف بار بار کریں گے. یہ تکرار نہیں ہے، یہ استقامت ہے. لہذا طاغوتی لوگ نیک اچھے پاکیزہ لوگوں کو قتل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، اب ہماری مشکل حل ہو گئی، اب ہمارے لیے راستے آسان ہو گئے. لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کو کون سا مقام عطا کرنا ہے. خدا راہبر دے کر بھی آزماتا ہے، راہبر لے کر بھی آزماتا ہے. یہ پروپیگنڈا، یہ افواہیں، یہ توجیہات، یہ حق کی تبلیغ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. حق بیانی جاری و ساری رہے گی، ایک نہیں تو دوسرا آ جائے گا. ایک بندے کے جانے سے فرق نہیں پڑنے والا. ہاں افسوس رہے گا
جیسے میں نے عرض کیا اگلے دن بھی، امیر المومنین علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کی شہادت پر جو کلام ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی شہادت کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا دشمن کو خوشی ہے، اتنا ہی دکھ ہے جتنا دشمن کو خوشی ہے۔ ان کے لیے ان کا ایک دشمن چلا گیا ہے، ایک مبغوض، ان کا ایک مخالف اس دنیا سے چلا گیا، ایک مخالف کم ہو گیا، ایک دشمن کم ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارے لیے ہمارا ایک محبوب کم ہو گیا ہے، ہم نے اپنا محبوب کھو دیا ہے۔ لہذا وہ تکلیف، وہ درد، وہ غم اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک حوصلہ ہمیں جس چیز سے ملتا ہے وہ قرآن کی نوید ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اور خدا نے ہادی دے کر آزمایا ہے، امتوں کو آزمایا ہے کہ امتیں کس طرح سے ایک ہادی کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہادی لے کر بھی خدا آزماتا ہے کہ کتنی استقامت دکھاتے ہیں۔ لہذا عزیزان، طاغوتی لوگ جب بھی انبیاء اور اولیاء کو قتل کرتے ہیں وہ بغیر حق کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے اس آیت پر، بغیر حق، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انبیاء نے ان کا کوئی نقصان کیا ہوتا ہے، اولیاء نے ان کا کوئی نقصان کیا ہوتا ہے، نہ، بلکہ وہ ناحق قتل کرتے ہیں۔ انبیاء کا کام صرف اور صرف تبلیغ ہے، صرف اور صرف اللہ کے پیغام کی رسالت ہے، اور صرف انبیاء قتل نہیں ہوتے، اس میں دوسری کیٹیگری بھی بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لوگ یأمرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ جو قسط کی یعنی عدالت کا حکم دیتے ہیں، یعنی انبیاء کی لسٹ کے بعد وہ لوگ بھی ہیں جو امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، عدل و انصاف کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے ناموں کو بھی اللہ نے انبیاء کے ناموں کے برابر رکھا ہے، یعنی جو انبیاء کے قاتلوں کا عذاب ہوگا، دردناک عذاب ان کو ملے گا، وہی عذاب، وہی سزا ان قاتلوں کو بھی ملے گی کہ جو امر بالمعروف کرنے والے لوگوں کے قاتل ہیں۔ لہذا ان کے قاتلوں کا انجام بھی نبیوں کے قاتلوں جیسا ہوگا۔ فبشرہم بعذاب علیم۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ لہذا اس میں ایک بات سمجھیے، اس آیت میں ایک بات رہ گئی، پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں کہ قرآن نے ایک تسلسل بیان کیا ہے کہ پہلے انسان نظریاتی منکر ہوتا ہے، یعنی کفر کرتا ہے، پھر وہ مقدس ہستیوں پر حملہ کرتا ہے، پھر وہ مصلحین پر حملہ کرتا ہے، یعنی وہ قوم جو اللہ کی آیات کا انکار کرتی ہے وہ آہستہ آہستہ اس حد تک گر جاتی ہے کہ وہ انبیاء اور انسانیت کے انصاف کے علم برداروں کے دشمن بن جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اور توجہ طلب بات ہے کہ یہاں پر بشر کو کہا گیا ہے، بشر کی جگہ پر اور بھی لفظ استعمال ہو سکتا تھا۔ اللہ کہہ دیتا کہ ان کے لیے خبر ہے، یعنی بشارت کیوں کہا گیا؟ کہہ دیتا کہ ان کے لیے ان کو پیغام دے دو، ٹھیک ہے، ان کو دردناک عذاب کا پیغام دے دو۔ لفظ بشارت استعمال کرنے میں بھی اللہ نے ایک حکمت رکھی ہے، یعنی عموماً بشارت کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ انعام کے لیے ہوتی ہے نا، جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ ان کو بشارت دے دو جنت کی، یعنی جنت انعام ہے، جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، اچھے کام کی بشارت دی، کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو، اس کی بشارت دی جاتی ہے نا۔ لیکن یہاں پر قاتلین کو بھی اللہ بشارت دے رہا ہے، وہ بھی دردناک عذاب کی۔ یہ کیوں؟ اس لیے
اس میں بھی ایک حکمت ہے. در حقیقت یہ ایک تنقیدی انداز ہے، ایک تنزیہ انداز ہے خدا کا، کہ کیونکہ وہ انبیاء اللہ کی آیات کا انکار کر کے، انبیاء کو قتل کر کے، صالحین کو قتل کر کے متکبر ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، تو اللہ نے ان کے تکبر کا جواب بھی سخت لہجے سے دیا ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو، تمہارے لیے ہم نے انعام رکھا ہوا ہے، اور وہ انعام دردناک سزا ہے. یہ آیت در حقیقت وارننگ کے طور پر ہے، یعنی یہ بشارت بھی، یہ عذاب علیم کی بشارت بھی ایک طنز کے تنقید کے ساتھ ساتھ ایک وارننگ ہے کہ اگر تم یہ عمل انجام دیتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں اور بات یہاں پر مکمل ہو جائے گی. اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یعنی وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حبط کر دیے جاتے ہیں. حبط کرنے کے متعلق اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں تو حبط ایک دفعہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا، یعنی آپ کے رد کر دینا، کسی چیز کو رد کر دینا ایک اور معاملے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر حبط کرنا ضائع ہونے کے معنی میں ہے، یعنی مٹ جانا، بے اثر ہو جانا، لغوی طور پر اس کا یہ معنی بنتا ہے. اور حبط کرنا اصطلاحی طور پر جب قرآن نے بیان کیا ہے تو یہ کس معنی میں آتا ہے کہ یہ ان کے اعمال کی وجہ سے، یہ جو قرآن کی اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، انبیاء کو قتل کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں یا جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، ان کے اعمال اس طرح سے ہیں جیسے ہوئے ہی نہیں ہیں. یعنی ماضی کی تمام نیکیوں کا اجر و ثواب مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، یعنی گویا وہ نیکیاں کبھی کی ہی نہیں تھیں. اللہ دیکھیں جہاں پر کفر کی بات کرتی ہے، کفر انسان کب کرتا ہے؟ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں. تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ کسی حال میں کوئی نہ کوئی نیکیاں کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کی اچھائی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس جرم کی وجہ سے، اللہ کی آیات کے انکار، انبیاء کے قتل اور صالحین کے قتل کے جرم کی وجہ سے تمہارے جتنے بھی ماضی کے اعمال ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے تم نے کیے ہی نہیں ہیں. یعنی وہی حبطت سے یعنی ضائع ہو جانا بالکل. جیسے انسان ایک پوری زندگی محنت کر کے ایک عالیشان محل بناتا ہے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی بنیادوں پر ایک بارود رکھ دیا جاتا ہے. تو وہ بارود جب پھٹتا ہے وہ عمارت ایک مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی عمارت تھی ہی نہیں. تو اسی کو ایک حبط قرار دیا گیا ہے. خوب یہاں سے سمجھیں کہ حبط محض ایک سزا نہیں ہے، دردناک عذاب کا جو سزا ملنی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حبط کرنا ایک اللہ کا قانون ہے کہ اگر تم اس طرح کا جرم کرو گے تو تمہاری تمام نیکیاں جو ہیں وہ مٹی کا ڈھیر بن جائیں گی. لہذا اس میں ایک اور پوائنٹ ملتا ہے. بشر ہوم کے بعد حابطت کی بات کی ہے. پہلے سے میں نے کہا کہ اللہ نے بشر ہوم بھی تنقیدی طور پر کہا ہے، یعنی اس میں ایک وارننگ بھی ہے، اس میں سخت جواب بھی ہے. اب اس کا ایک اور جواب یہ دیا ہے کہ تم جو تکبر کر رہے ہو، انبیاء کو مار رہے ہو، ہماری آیات کا انکار کر رہے ہو، اس کا علاج ہے ہمارے پاس. وہ علاج کیا ہے کہ تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے. یہ حبط اعمال
عموماً زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی اپنی نیکیاں پر مغرور نہیں ہونے دیتا. مثال کے طور پر ایک بندہ کسی جگہ پر کام کرتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارے پورے مہینے کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی, تمہیں تنخواہ نہیں ملے گی. یا مثلاً اس طرح سے نہیں کیا تو تم مثلاً ایک بعض جگہ پہ ہوتا ہے چھٹی وقت ہوتا ہے, اگر چھٹی سے پہلے نکل گئے یا لیٹ آئے, انٹری آپ کی لیٹ ہوئی, تو اس دن آپ سے کام لیا جائے گا لیکن اس کام کے پیسے نہیں ملیں گے. وہ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ غیر حاضر ہیں. تو یہ جو حبط اعمال کا خوف ہے کیا کرتا ہے, انسان کو خاشع رکھتا ہے, انسان کو اس خوف میں رکھتا ہے کہ کہیں بھی اگر میں نے کوئی بدنیتی کی, کوئی غلطی کی, تو میری زندگی کی کمائی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ جی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یکفرون بآیات اللہ, یعنی وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, تو پھر وہ کیسے ان کے اعمال حبط ہوں گے؟ یعنی اصلاً وہ مومن تو ہے نہیں, ہاں یعنی ایمان والے تو ہے نہیں, کہ پھر ان کے اعمال کون سے ہوں گے؟ تو تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اعمال کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک انسانیت والے اعمال ہوتے ہیں, جیسے خیرات کرنا, کسی غریب کی مدد کرنا, کسی کے ساتھ جو ہے نا صلہ رحمی کرنا, مہمان نوازی کرنا, ٹھیک ہے. یعنی وہ مومن نہ بھی ہوں, یعنی مثلا کہیں پر سچ بول دینا, کسی کی سچی گواہی دے دینا, یہ وہ کام ہے جو کلچرل ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور بھی وہ پسندیدہ ہوتے ہیں. یعنی وہ کام یہودی بھی کر سکتا ہے, نصرانی بھی کر سکتا ہے, وہی کام ہندو بھی کر سکتا ہے, بدھ مذہب, کسی بھی مذہب کا بندہ ہو, وہ سچ بولنا تو ایک کامن چیز ہے, فطرتی ہے. تو جو سچ بولنے کا اجر ہے وہ بھی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. جو مہمان نوازی کرنے کا اجر ہے وہ بھی نہیں ملے گا, جو خیرات کرنے کا اجر ہے وہ بھی نہیں ملے گا. یعنی یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر تم نے اتنے ظالم ہو گئے کہ حق کی آواز کو تم دبانے پر آ گئے, تو اللہ کیا کرے گا, تمہارے اچھے کام جو ہیں وہ حبط کر دے گا. ایسے ہوگا کہ جیسے تم نے کیے نہیں. اور ایسا نہیں کہ قیامت کے روز ایسا ہوگا, نہیں, قیامت کے روز نہیں, پھر دنیا والآخرہ, اس دنیا میں بھی حبط تصور ہوں گے اور آخرت میں بھی حبط تصور ہوں گے. لہذا عزیزان, اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ حبط اعمال یعنی در حقیقت کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنی نیکیوں کو محفوظ کریں, اپنی نیکیوں کو بچائیں. یہ نیکیاں کون کھا جاتا ہے؟ یہ کفر کی دیمک, یہ ظلم کی دیمک, یہ تکبر کی, غرور کی دیمک جو ہے وہ انسان کے اعمال کو چاٹ جاتی ہے, کھا جاتی ہے. یعنی یہ گناہ, یہ سیئات اس چیز کا باعث بنتے ہیں کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ حبط کر دیے جاتے ہیں. ایک یہ بات ہوئی. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ کوئی گناہ کریں گے تو پھر جا کے ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا عمل انجام دیتے ہیں, وہ عمل ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے, اکارت کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. جیسے آپ ریس لگا رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اچھا دوڑ رہے ہیں, صحیح جا رہے ہیں, لیکن آپ اس رستے سے پہلے کہیں پر گر گئے, اس رستے سے پہلے کہیں آپ بے ہوش ہو گئے, آپ گر گئے, آپ کو دھکا لگ گیا, تو آپ کی ساری دوڑ جو پیچھے آپ میراتھن ریس دوڑ کے آ رہے ہیں وہ ضائع ہو گئی. یعنی آپ وہاں آگے بڑھ نہیں سکے, آپ کامیاب نہیں ہو سکے. تو ایسا ہی ہے کہ ایک گناہ باعث بنتا ہے, ایک انحراف باعث بنتا ہے کہ تمام عبادتوں پہ پانی پھر جاتا ہے. اور آگے کہا وما لہم من ناصرین, وما لہم من ناصرین. وما یہاں نہیں کے معنی میں, لہم ان کے لیے نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ناصرین میں سے. ناصر کی جمع ہے ناصرین, کہ یہ جو اعمال انجام دے رہے ہیں, انبیاء کا قتل کرنا اور صالحین کا قتل کرنا, اس کام میں ان کا کوئی ناصر نہیں ہے.
یعنی ان کے جب اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کی مدد کرے یا کوئی شفاعت کرے ان کی، نہ ان کی کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا. یعنی ایک دردناک عذاب بھی مل رہے ہیں ان کے، اور ان کے اعمال بھی حبط ہو جانے ہیں، اور پھر ان کا کوئی ناصر بھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار بھی نہیں بنے گا. تو آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، توجہ کر لیں. ان الذین کفروا، معذرت، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین. صدق اللہ العلی العظیم. یہاں پر ہم درس کو تمام کرتے ہیں. آج کے لیے 2 آیتیں کافی ہیں. اگر کوئی لفظ آیات میں سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ایک چیز آپ نہیں پوچھ رہے تو میں ہی ایک چیز پوچھ لیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ لفظ حبط کا ایک اور معنی میرے ذہن میں آیا ہے، یعنی کہ اس حابطہ جو استعمال ہوئی ہے، حابطہ فعل استعمال ہوا ہے یہاں پر، لیکن حبط اس کا اصل مادہ ہے. کہ عربی زبان میں یہ لفظ حبط اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی جانور کوئی زہریلی گھاس کھا لے اور اس کا پیٹ پھول جائے، تو وہ ظاہراً تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جانور موٹا تازہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صحت مند لگ رہا ہے کیونکہ پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے بہت کھا لیا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ زہریلی گھاس جو ہے اس کے اعضاء کو گلا رہی ہوتی ہے، وہ اس کے اعضاء خراب ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اس پھولنے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس جانور کی موت ہو جاتی ہے. یا ایک اور دوسری مثال دوں، بلکہ وہ مثال حابطت کی نہیں بنے گی، لیکن تھوڑا سا ایک سبق کے طور پر یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے معدے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ اچھی سے اچھی غذا بھی کھائے تو وہ اس کا معدہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، اس کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا موشن لگ جاتے ہیں، پیچس لگ جاتے ہیں، یا مثلا کہتے ہیں نا پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، کہ جو بھی کھا رہا ہے وہ جسم پہ لگ نہیں رہا، وہ ضائع ہو رہا ہے، عمل کر رہا ہے لیکن وہ عمل ضائع ہو رہا ہے. تو اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہم کفر سے دور رہیں، اپنے آپ کو شرک سے بچائے رکھیں، غرور و تکبر سے بچائے رکھیں، تاکہ ہمارے اعمال محفوظ رہیں. السلام علیکم آبا. علیکم السلام. ابھی جو امان کے ہفتوں کی تو مطلب عام طور پہ تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ کیٹیگری میں نہیں آتے کہ ہم کفر کریں یا انبیاء کو قتل کریں اس طرح کا. تو نارمل زندگی میں یعنی ہم مسلمانوں کے بھی اعمال یعنی ہفت ہوتے ہیں یقیناً، تو وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ وہی 2 چیزیں عرض تو کی ہیں کہ قتل کرنا ایک اپنی جگہ پر جرم ہے، کفر کرنا اپنی جگہ پر جرم ہے. ساتھ میں اس میں نے عرض کیا کہ غرور، تکبر، یہ ایسا جرم ہے کہ جو اعمال کو خراب کر دیتا ہے. جیسے مثلا دنیا میں کوئی ایک نیک انسان ہو اور وہ اپنی جگہ پر درست انسان ہے، لیکن اس کی دور اندیشی، اس کی پیشن گوئی ایسی اچھی ہوئی کہ جس سے ہمارا راز فاش ہو گیا، تو اب ہم اپنے راز کو بچانے کے لیے اس سے نفرت کرنے لگ گئے کہ یہ اس نے ایسی کیوں بات کر دی ہمارے خلاف. تو یہ بغض باعث بنا کہ جس سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے عنوان سے بھی عرض کروں تو یہی بنتا ہے کہ جو آیات میں تفسیر میں واضح ہوا کہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ جو اعمال کو خراب کر دیتی ہے. میں
درس تفسیر سن رہا تھا، ایران حرم میں بیٹھے تھے، تو وہاں پر بھی ایک بات انہوں نے مثال کے طور پر کہی تھی کہ روایت میں ہے کہ آپ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس پلٹتے ہیں تو آپ کی ایسے حالت ہو جاتی ہے جیسے آپ ابھی ماں کی گود میں ابھی آئے ہیں، یعنی اس دنیا میں ابھی آئے ہیں، یعنی آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر کیوں ہوتا ہے کہ انسان جا کر پھر خراب ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے، یا وہ زیارت اس کو اثر نہیں دے رہی ہوتی، یا جو اتنا بڑا اس نے زیارت کا اجر کمایا ہے وہ اجر کیوں ضائع ہو جاتا ہے، کیوں وہ تاثیر گزار نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے مثال وہاں پر دی تھی کہ بھئی یہ اپنی زیارتوں کی حفاظت کیجئے، حصار بنا کے رکھیے زیارتوں کا، کہ کہیں شیطان جو ہے وہ آپ کے اعمال کو خراب نہ کر دے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ریاکاری جو ہے سب سے بڑی بیماری ہے کہ جو اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ عمل کر کے گئے ہیں، زیارت کر کے گئے ہیں، زیارت امام حسین پڑھ کے گئے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے علاقے میں پہنچے وہاں پر آپ اپنے آپ کو ظاہر سمجھانے پر بڑا فخر محسوس کرنے لگے نا، تکبر میں آ گئے، بڑائی میں آ گئے، جی میں تو فلاں صاحب ہوں، جی میں فلاں صاحب ہوں، میرا اتنا پروٹوکول بنتا ہے۔ زیارت کرنے سے انسان کے اندر خشوع و خضوع آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر الٹا ہوا کام، تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی، غرور آ گیا، ریاکاری آ گئی۔ تو یہ بیماریاں جو ہیں یہ باعث بنی کہ وہ زیارت کا اثر زائل ہو گیا، وہ حصار ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی حصار ٹوٹا تو پھر شیطان نے حملہ کر دیا اور انسان کو بدبختی کی طرف لے گیا۔ تو کچھ ایسے ہی یہ اخلاقی بیماریاں ہی ہیں، روحانی بیماریاں ہی ہیں جو انسان کو اس نہج تک لے آتی ہیں۔ خوب حل ہے سب کے لیے؟